learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المؤمن آیت 11۔ قولوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا سنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، واحییتنا سنتین، اور 2 دفعہ ہمیں زندگی دی، فاعترفنا، تو اعتراف کر لیا ہم نے، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج، تو کیا ہے نکلنے کی طرف، من سبیل، کوئی راستہ۔ 2 دفعہ کی موت میں سے پہلی موت اس زندگی سے پہلے کی حالت ہے، یعنی عدم وجود موت کی حالت تھی۔ دوسری موت سے مراد اس زندگی کے بعد آنے والی موت ہے۔ 2 زندگیوں میں سے پہلی زندگی اس دنیا کی زندگی ہے، جس کا آغاز پیدائش سے اور اختتام موت پر ہوتا ہے، اور دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے اٹھ کر حاصل ہوگی۔ جہنم میں داخل ہونے کے بعد، اس کے عذابوں کو سہنے کے بعد، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور دعائیں کریں گے، جہنم میں کافر یہ خواہش کریں گے کہ ایک دفعہ دنیا میں لوٹنا مل جائے تو ہم نیکیاں کما کر لائیں گے۔ ذالکم بانہ، یہ اس لیے ہے کہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا، کفرتم، تو تم کفر کرتے تھے، وان یشرک بہ، اور اگر شریک ٹھہرایا جاتا اس کے ساتھ، تؤمنوا، تو تم مان جاتے تھے۔ فالحکم للہ، پس فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے، العلی الکبیر، جو بہت بلند بہت بڑا ہے۔ یعنی جس عذاب میں تم ہو، یہ اس وجہ سے ہے کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم توحید کا انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جاتا تو تم شرک کی اس دعوت کو قبول کر لیتے تھے۔ تمہارے اسی رویے نے تمہیں جہنم تک پہنچا دیا۔ فالحکم للہ، چنانچہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنے فیصلوں میں ظلم کرنے والا نہیں، وہ اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنی حکمت سے جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اپنا غضب نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے حوالے سے اپنی 2 صفات کا ذکر کیا ہے۔ العلی، وہ ہے جو تمام باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی اس جیسا ہو، اور الکبیر، وہ ہے جو اس سے بڑا ہو کہ اس کی کوئی مثل ہو، اس کی بیوی یا اولاد ہو۔ فیصلے وہی کر سکتا ہے جو العلی اور الکبیر ہو، یعنی جو اپنی ذات اور صفات میں بڑا ہو اور جس کے کوئی شریک بھی نہ ہو، جو بلند تر ہے۔ وہی تعصبات سے آزاد ہو سکتا ہے اور غیر جانبدار حق کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو یریکم آیاتہ، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وینزل لکم من السماء رزقا، اور جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، وما یتذکر، اور نصیحت قبول نہیں کرتا، الا من ینیب، مگر جو رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کے آثار دکھاتا ہے۔ جب اس نے ذکر کیا کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو ایک بڑی نشانی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، یعنی آسمان سے بارش نازل کرتا ہے جس سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، جس سے تمہارے مویشی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ چیز دلیل ہے کہ تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، دینی نعمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں اور دنیاوی نعمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے صاحب بصیرت ہی عبرت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہی اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی خشیت اور اطاعت کرتے ہیں۔ صدی کا قول ہے، جو اللہ کی اطاعت کو قبول کرتا ہے وہی رجوع کرتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ، پس اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ اخلاص کا معنی ہے کہ اپنی تمام عبادات، واجب اور مستحب، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اپنے ارادے کو اللہ کے لیے خاص کرنا، یعنی وہ تمام کام جن پر تم دین کے طور پر عمل کرتے ہو اور جن کو تم اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتے ہو، ان میں اللہ کے لیے اخلاص سے کام لو۔ کافروں کو ناپسند ہوگا تو تمہیں ان کی ملامت دین سے نہ روک دے، ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اسی ایک کو پکارنا ہے، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ رفیع الدرجاتی، بلند درجوں والا، ذو العرشی، عرش والا ہے، یلقی الروح، وہ ڈالتا ہے وحی کو، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال اور کمال کا ذکر فرمایا جو عبادت میں اخلاص کا تقاضا کرتا ہے، فرمایا رفیع الدرجات ذو العرش، وہ درجات عالی کا مالک اور صاحب عرش ہے، یعنی وہ بلند اور اعلیٰ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت اور وحی کی نعمت کے بارے میں واضح فرمایا کہ جیسے جسم کے لیے روح کی حیثیت زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح انسان کی روح اور اس کا دل وحی کے بغیر درست نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی رسولوں پر
انسانوں کی فلاح کے لیے وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو اس کی طرف دعوت دے۔ یوم الطلاق یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وحی نازل ہونے کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ رسول لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جو اجتماع کا دن ہے، جب خالق اور مخلوق کی ملاقات ہوگی اور ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ یوما ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ لا من الملک الیوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ جس دن سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور زمین پر ظاہر ہوں گے، ان کی کوئی بات اللہ سے چھپ نہیں سکے گی، نہ ان کے اعمال نہ اعمال کی جزا۔ اگلے پچھلے سب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آج بادشاہت کس کی ہے؟ اکیلے اللہ کے لیے جو سب پر غالب ہے، یعنی آج اقتدار کی مالک وہ ذات ہے جو اپنی ذات، صفات اور اپنے افعال میں منفرد ہے اور کسی بھی لحاظ سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام مخلوقات اس کی مطیع اور اس کے سامنے عاجز ہیں۔ اس دن لوگوں کے سر اس ہستی کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے اور اس روز اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ الیوم تجزا کل نفس، آج ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا، بما کسبت، جو اس نے کمایا۔ لا ظلم الیوم، آج کوئی ظلم نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس دن ہر ایک کو اس کے نیک اور برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کسی کی نیکیوں میں کمی کر کے اور برائیوں میں اضافہ کر کے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ اپنے علم سے کر رکھا ہے، اس لیے اسے حساب لینے میں دیر نہیں لگے گی۔ اہل جنت کا حساب آدھے دن میں مکمل ہو جائے گا اور جنت میں جا کر وہ دوپہر کو قیلولہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حساب تو پہلے سے تیار ہے، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ڈرائیے انہیں، یوم الآزفاتی، اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجری، قریب ہوں گے حلق کے، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے، ما للظالمین من حمیم، اور ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، یطاع، جس کی بات مانی جائے۔ آزفہ قیامت کا ایک نام ہے کیونکہ قیامت قریب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آزفات الآزفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی ہے، سورہ نجم 57۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے نبی آپ انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیں جو قریب آ گئی ہے، جب اس کے زلزلوں سے دل لرز جائیں گے، خوف سے آنکھیں چڑھ جائیں گی اور کلیجے منہ کو آ جائیں گے، تو اس دن وہ کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اس شخص کے جسے رحمان اجازت دے اور وہ درست بات کہے گا۔ وہ دلوں میں چھپے ہوئے خوف اور اپنی دہشت کو زبان پر نہیں لائیں گے، اور ظالموں یعنی شرک کرنے والوں اور نافرمانیاں کرنے والوں کا کوئی دوست نہیں ہوگا جو سفارش کرے اور جس کی بات مانی جائے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش پر راضی نہیں ہوگا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، خیانت آنکھوں کی، وما تخفی الصدور، اور اسے جو سینے چھپاتے ہیں، یعنی چور نظر کو جیسے کوئی اپنے قریبی شخص سے بھی چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور سینوں کے راز جنہیں انسان ظاہر نہیں کرتا، اس سے مراد وہ وسوسے ہیں جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ سینوں کی باتیں جب تک آنے جانے والے خیالات کی صورت میں رہتی ہیں قابل مواخذہ نہیں ہوتی، لیکن جس چیز کا دل ارادہ کر لے اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا، چاہے انسان کو عمل کرنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی چھوٹا معاملہ چھپا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بڑا۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے معاملات کا کلی اور جزوی علم ہے، وہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید تک جانتا ہے، ذاتی طور پر ہر ایک معاملے کو وہ جانتا ہے، اس لیے وہ حق کے ساتھ فیصلے کر سکتا ہے، جبکہ اس کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے، جن کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ دلوں تک جن کی رسائی ہے، اس لیے وہ حق کے ساتھ فیصلے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس اختیار ہے، اسے فیصلہ کرتے ہوئے نہ کسی کا خوف ہے نہ حرص، اس لیے وہ حق کے ساتھ صحیح فیصلے کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن دوسروں کو پکارا جاتا ہے ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق پر مبنی فیصلوں سے اپنے السمیع اور البصیر ہونے کا احساس دلایا ہے کہ وہ ہر ایک کی سننے اور سب کچھ دیکھنے کی وجہ سے حقیقی علم رکھتا ہے اور اسی علم کی بنا پر وہ صحیح فیصلے کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔